اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. سامنے سے آتی ہوئی ان دو گاڑیوں کی رونگ اوورٹیک کو چیک کریں. اب یقین جانیے کہ یہ دو گاڑیاں ٹرک کے پیچھے ٹیل گیٹنگ کرتی ہوئی آ رہی تھی اور ان کو بالکل بھی نہیں پتا تھا سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے اور انہوں نے بالکل بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی. آج کی اس ویڈیو میں اللہ نے 3 حادثوں سے بچایا. آپ بائک پر ہوں یا گاڑی پر ہوں، جب بھی کسی روڈ کو آپ لنک کرنے جا رہے ہوں تو سب سے پہلے رکے اور روڈ کی دونوں طرف تسلی کے ساتھ اپنے ویژن کو کلیئر کریں. اچھا، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹی روڈز کے اوپر ٹریفک فالٹ نہیں ہوتا اتنا، تو یہ غلط سوچتے ہیں. خاص طور پر پاکستان کی ہماری سڑکوں پہ تو اس طرف سے بھی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے جہاں پہ روڈ ہوتا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنے روڈ پر آنے جانے والی ٹریفک کو کلیئر کریں. جب تک کہ چھوٹی بڑی ٹریفک گزر نہ جائے تب تک آپ کسی بھی روڈ پر مت آئیں. میں بائک اور گاڑی دونوں پر ریئل روڈ پر لائیو ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ چیزیں پریکٹیکلی شیئر کرتا ہوں جو ہمارے ہاں آئے دن بہت بڑے ایکسیڈنٹس کی وجہ بنتے ہیں. چھوٹی چھوٹی وجہ ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو بادر نہیں کرتے. اب آپ چیک کریں یہ کتنے بائکس والے میرے آگے جا رہے ہیں. آپ روڈ کی اسٹرینتھ کو چیک کریں اور ان کے ڈسپلن کو چیک کریں. ایک دوسرے کو راستہ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. یہ کیسے بائکس کو جوڑ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گپیں کر رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ یہی سچویشن بعد میں کسی نہ کسی حادثے کی شکل میں سامنے آتی ہے. تو محلوں کے اندر، بازاروں کے اندر گزرتے وقت آپ خیال رکھا کریں. ہمارے مین روڈز پہ جو چیلنجز ہمیں ملتے ہیں وہ الگ چیز ہیں، لیکن ہمارے محلوں کے اندر آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں، اچانک کوئی نہ کوئی بچہ باہر آ جاتا ہے، کوئی بزرگ سامنے آ جاتا ہے. تو محلوں کے اندر جتنا بھی آرام سے آپ گزر سکیں آپ گزریں. اور محلوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے چوک ہوتے ہیں یا بازار ہوتے ہیں کبھی بھی نظر انداز مت کریں یہ سوچ کر کہ یہاں سے کوئی چیز بھی نہیں آئے گی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. جو بھی بازار ہوتے ہیں وہاں سے آمد و رفت رہتی ہے. سائیکل، رکشہ، موٹر سائیکل، یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. اور خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں یہ آپ کو روڈ پہ ملیں گے، گرمی ہو سردی ہو، یا آپ کو باہر ہی نظر آئیں گے. اب یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو ہارن کا بھی نہیں پتہ. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے خود خیال رکھنا ہے. جب بھی آپ کسی ایسے محلے کے اندر سے گزر رہے ہیں، اس کو ایگزٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ گزرنا ہے تاکہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی شہری آپ کی وجہ سے ڈسٹرب مت ہو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا سامنے والے کو خیال نہیں ہوتا لیکن آپ خود خیال رکھ لیں. اب یہ چھوٹی سی بچی کے آپ کام چیک کریں تو یہ روڈ کے اوپر یہ کرتب کرتی دکھائی دے رہی ہے. تو پیرنٹس بھی سوری ٹو سے بعد میں نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ چوٹ لگ جائے گی بیٹا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان کی شکل میں سامنے آتی ہیں. بچوں کو پلے گراؤنڈ میں پلے کروائیں، نہ کہ روڈز کے اوپر. اور یہ دیکھیں ایک 70 موٹر سائیکل کے اوپر 4 سوار ہیں اور یہ اسی جگہ سے گزر کے ہیں جہاں سے میں گزر کے ہیں، اور ان کی اتنی اوور سپیڈ تھی میں کور نہیں کر سکا. سو ایٹ دیٹ سیم ٹائم وہی بچے وہاں پہ پلے کر رہے تھے. تو ہم خود کا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بائک کے اوپر 4 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، یہ ویسے ہی بالکل غلط بات ہے. تو لیں جی، اب میں آ چکا ہوں پاکستان کے نیشنل بائی پاس روڈ کے اوپر. اٹس نون فار ہیوی ٹریفک، اور یہ وہ روڈ ہے جسے پاکستان کا رنگ روڈ بھی کہتے ہیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی درآمدات اور برآمدات اسی راستے سے ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہر قسم کی گاڑیاں اس راستے سے ہو کے گزرتی ہیں اور اس راستے پہ کوئی مخصوص ٹریفک کی آمد و رفت نہیں رہتی، اور 24 گھنٹے ہیوی ٹریفک کا اس روڈ کے اوپر آنا جانا لگا رہتا ہے. تو ایسی روڈ پر سفر کرتے وقت اپنی لین کو بہت مینٹین رکھیں، سیف ڈسٹنس کو مینٹین رکھیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ بالکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس روڈ کے اوپر کس کس طرح کی ٹریفک کا گزر ہوتا ہے. اور یقین جانیے میں پریکٹیکلی یہاں پہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ ایسی سچویشنز سامنے آتی ہیں کہ ریئیکشن ٹائم تو بہت دور کی بات ہے، ڈیسیجن ٹائم ہی نہیں ملتا. ڈیسیجن ٹائم ہوگا تو ریئیکشن آپ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سب کو محفوظ رکھے. اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنی لین کو مینٹین رکھیں، اپنے رولز کو، ٹریفک قوانین کو آپ بالکل فالو کریں. بائک پر اور موٹر سائیکل پر، آپ دونوں میں سے جس پر بھی ہوں، کوشش کریں کہ جب آپ بائک پر ہوں تو آپ کبھی بھی بائی پاس روڈ کا استعمال مت کریں. وہ اس لیے کہ آپ روڈ کے ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے. ڈبل روڈ کے اوپر آپ کی کمی بیشی کسی وقت خدا نہ خواستہ آپ کو بچا جاتی ہے، لیکن اس روڈ پر غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو لہٰذا کوشش کریں اگر اس روڈ پر آئیں تو پھر آپ سیفٹی میجرز کو آپ فالو کریں، پریکاشنز کو آپ اسٹرکٹلی فالو کریں، کیونکہ سب سے قیمتی آپ کی جان ہے. آپ منزل پہ تب بھی پہنچیں گے جب آپ اپنے آپ کو سیو رکھیں گے. بائی پاس روڈ کے اوپر چلتے ہوئے سب سے جو خطرناک بات جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے وہ یہ ہے، بڑی ٹریفک والا چھوٹی ٹریفک کا احساس بالکل بھی نہیں کرتا. وہ جیسے کیڑا مکوڑا نہیں سمجھتا، ایسے وہ کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے بائکس والوں کو. تو معذرت سے گاڑی والے حضرات غصہ نہ کیجیے گا. ابھی آپ یہ لائیو چیک کریں گے کہ گاڑی والے نے کتنا غلط اوورٹیک کیا ہے.
اتنے لو مارجن سے کہ اگر میں اپنا کنٹرول نہ رکھتا یا پہلے سے میں اس کے لیے تیار نہ ہوتا تو میں خدا نہ خواستہ اس چیز کا شکار ہو سکتا تھا. اور مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ کو سامنے سے اپنا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے, آپ کلیئر ہی نہیں کرتے, تو آپ کس بہاف پہ اوورٹیک کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا روڈ پر سفر کرتے ہوئے چھوٹی ٹریفک کا بھی احساس ضرور کیا کر. اب یہ سامنے سے دیکھیں یارس والا اور اس کے پیچھے ہونڈا والا, تو مطلب بالکل بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ سامنے سے بائک آ رہی ہے. کیوں؟ میں ان کے بلائنڈ سپاٹ پہ تھا. میں نے آپ کو یہ چیز دکھانی تھی کہ میں ان کے بلائنڈ سپاٹ پہ تھا اور ان کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے سے ایک بائک والا آ رہا ہے. یہ وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے تھے, ٹرک کے پیچھے لگے ہوئے تھے, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا. تو وہ اس ٹرک کے پیچھے لگے ہوئے تھے, تو ان کو نہیں پتا تھا کہ سامنے سے بائک والا آ رہا ہے. سو مائی کویسچن از دیٹ کہ پاکستانی ڈرائیورز ٹیل گیٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ گاڑی کے بالکل پیچھے مطلب لگا کے بمپر ٹو بمپر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آگے بالکل بلائنڈ سپاٹ میں نہیں پتا ہوتا کہ کیا جا رہا ہے, اور اوورٹیک ایسے سپر مین بن کے کرتے ہیں کہ دکھ ہی جائے گی. خاص طور پہ یہ جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, ڈمپر ہوتے ہیں, یہ جو بڑی ٹریلر گزرتے ہیں, تو ان سے آپ بچیں. آپ سمجھیں یہ بلائنڈ ہیں. اگر آپ یہ کلیہ اپنے اوپر نہیں اپلائی کریں گے تو آپ پھر اس روڈ کے اوپر چلتے ہوئے سیف نہیں رہیں گے. ہمارے سب سے بڑی ایکسیڈنٹس کی یہ بھی وجہ بنتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بھی تو دیکھ ہی رہا ہے, وہ دیکھ لے گا, وہ کور کر لے گا. تو اسی چکروں میں, اسی آپ غلط فہمی میں آپ خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ میں یہاں سے گزرنے والا ہوں, یہ ایک بلائنڈ سپاٹ ہے. بالکل بھی لوگ خیال نہیں کرتے, تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں, دائیں بائیں سے آنے والی ٹریفک کو بالکل بھی نہیں دیکھتے, کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے کہ یہاں سے کوئی چیز گزرے گی. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے. تو آپ جب بھی ایسے رستوں سے گزریں اپنے بالکل سائڈز کو کلیئر کر کے گزریں. خاص طور پر جب آپ پاکستان کے لوکل روڈ پہ سفر کر رہے ہوں یا بائی پاس روڈز کے اوپر سفر کر رہے ہوں, آپ ایکسٹرا خود کو ایکٹیو رکھتے ہوئے ان روڈز کے اوپر سفر کیا کریں. اب اس منی ٹرک نے مجھے پیچھے سے کراس کیا لیکن مجھے بالکل بھی ہارن نہیں دیا, بالکل بھی مجھے پتہ نہیں چلا. تو میں یلو لائن سے بھی مجھے نیچے آنا پڑا کیونکہ یہ اتنی سپیڈ میں آ رہا تھا. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ لائیو شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ اپنی طرف سے بالکل ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں بالکل یلو لائن کے بالکل ساتھ جا رہا ہوں, تو پھر بھی میرے لیے چلنا بہت مشکل ہوا اس روڈ کے اوپر, کیونکہ بالکل پتہ نہیں چلتا. آپ کے سر پہ گاڑی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب وہ آپ کو کراس کر رہا ہوتا ہے. تو ہوتا پھر یہ ہے کہ جب بڑی گاڑی آپ کو کراس کرتی ہے تو آپ اچانک سے پینک ہو جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ ڈرتے ہوئے کسی چیز کے اندر اپنی موٹر سائیکل کو یا گاڑی کو لگا دیتے ہیں. اور یقین جانی ایسا ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, جیسے گاڑی پہ آپ سائیڈ میررز کو واچ کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, ایسی ایز ویل ایز آپ کے بائک پر بھی سائیڈ میرر ہونے چاہیے, کیونکہ بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو بالکل بھی موقع نہیں دیتا, مہلت نہیں دیتا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹرک والے نے کتنی غیر ذمہ داری سے مجھے اوورٹیک کیا ہے, اور مجھے اس کا پہلے سے اندازہ تھا. عام کنڈیشن کے اندر آپ جا رہے ہیں اور اچانک سے بڑی گاڑی آپ کو کراس کرے تو آپ کا ویسے ہی بالکل آپ پینک ہو جاتے ہیں. ایسی کنڈیشن سے بچنے کے لیے, ایسی سچویشنز سے بچنے کے لیے خود کو پریپیئر رکھیں اور ایس او پیز کو فالو کریں. روڈ پہ چلتے ہوئے روڈ کے ڈسپلن کو فالو کریں, جیسا روڈ ہو اس کے مطابق اپنی لین کو سیٹ رکھیں, سیف ڈسٹینس کو میک شیور کریں, اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنائیں اور سختی کے ساتھ ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.